اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم ماں گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کو بددعائیں دیتے رہتی ہے، مثال کے طور پر یعنی پوترے ہو، نواسی ہو، بہو ہیں، وہ سارے لوگوں کو ایسی بددعائیں، چائے آنے میں دیری ہو گئی یا چھوٹی موٹی چیزوں پہ بھی بددعائیں چلتے رہتی ہیں. تو ساتھی کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بددعائیں اثر رکھتی ہیں یا یہ ایسی لا یعنی چیز ہوگی؟ بھائی اولاً تو امی کو چاہیے کہ اسے پرہیز کریں، ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، ایک مومن جو ہے لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، بددعائیں دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ صبر کرنے والا اور دعائیں دینے والا ہوا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فعلاً ان کی دعا حق جانب ہے، یعنی ایک چیز ہے وقت پر آ جانا چاہیے لیکن بلا وجہ بہت دوسری کاموں میں مشغول ہے، جان بوجھ کے لیٹ کرتی ہے، جیسے لاپرواہی ہوتی ہے نا، یہ کوئی پرواہ نہیں کرتی بلکہ کبھی جان بوجھ کر کے ان کو ناراض کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے اگر ایسا کرتی ہے تو بددعا کے مستحق ہے. بددعا کی یعنی مستحق کیا؟ یعنی بددعا کے اس کو واقع ہونے کے مستحق ہے. بددعا کے مستحق ہونا الگ بات ہے، واقع ہونے کا. لیکن اگر جو ہے بلا وجہ کوئی سبب نہیں ہے، صرف جو ہے مزاج کی ان کی تیزی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، شاید صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدع باثم ولا قطيعة رحم. بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، گناہ کے کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے، اور قطیعت رحم یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. تو اگر وہ جو حق بجانب نہیں ہے بد دعا کرنے میں تو یہ بد دعا لاحق نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے خطرہ ہے اس کے بارے میں کہ یہیں اس کے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو اور یہ سوچے کہ اتنا جو بدخلق ہو گئی ہے تو کہیں اس کی یہ اس قسم کی زبان درازی کی وجہ تو نہیں ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اس کو لعن کہتے ہیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت پہلے کہاں جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جس طرح بھیجی گئی وہاں پر چلی جا، تو وہاں پر آتی ہے. اگر وہ مستحق ہے لعنت کیے جانے کا تو اس کے اوپر لعنت پڑ جاتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت دوبارہ واپس جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں سے آئیے وہیں واپس چلی جا، یعنی جس نے تجھے بھیجا ہے اس میں جا کر تو اس کو اوپر آ کر کے پڑ جایا کر دی. تو بہت سے لوگوں کی جو بدخلقی جن کی ایک عادت بن جاتی، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر یہی بلا مسلط ہو گئی ہو. تو اللہ کل حال انہیں سمجھانے کی کوشش کریں اور گھر والوں سے بھی ایسا کہیں کہ کسی ایسی چیز سے ہے نا پرہیز کریں جس سے وہ بسا اوقات بچوں کو ہوتا ہے ضد میں ہو جاتا ہے، بچے ضد میں ہو جاتی ہے، بہو ہے کہ نہیں اس قسم کی باتیں کرتی ہے. چلو ان کا کیا کام، تو ہمیشہ ان کا یہی دھندا رہا ہے. جی تو یہاں پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ شیخ کہ بہو اور ساس کا ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر جو خدمت کی ذمہ داری وہ تو بیٹے کے اوپر ہے. بھائی ایک الگ مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہو کہہ دے، پہلے سے کہہ دے کہ میں نہیں کرتی بھائی بدخلقی. لیکن اگر گھر میں رہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم. اپنے گھر شوہر کے گھر والوں کی وہ ذمہ دار ہے. تو اگر کہیں عرف میں ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے یا اس نے قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے. تو وہ بددعا بھی جائے گی، لاپرواہی کرتی ہے تو اگر اس میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے اس صورت. جی